السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ یقیناً ہماری نظر میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس عالیشان بنگلے ہو، جس کے پاس بہترین اور عمدہ گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بہترین اور عمدہ لباس ہو، جس کے پاس کھانے اور پینے کا عمدہ سامان ہو، طاقت ہو، دولت ہو، حکومت ہو۔ ہماری نظر میں وہی کامیاب ہے۔ لیکن احکم الحاکمین رب العالمین، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے، اس کا جو اعلان ہے وہ اعلان سماعت فرما لے کہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ نہ ہی بنگلے والے کامیاب ہیں، نہ ہی گاڑی والے کامیاب ہیں، نہ ہی عمدہ لباس والے کامیاب ہیں، نہ ہی طاقت والے، دولت والے، حکومت والے، آل اولاد والے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہیں۔ تمام نسل انسانی کے لیے اعلان رب العالمین ہے کہ تمام کے تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ اس کے اندر امیر ہو یا غریب ہو، شہنشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے، ایک ایسی وارننگ ہے، یہ ایسی بیل ہے کہ تمام انسان کو چونکا دینے والی وارننگ اور اطلاع ہے رب العالمین کی جانب سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد کہ تمام کے تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، ایمان والوں کے تو بالخصوص کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب العالمین ہم کس حساب سے، کس اعتبار سے ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ اور رب العالمین کا اعلان ہے، اس لیے نقصان میں ہونا لازمی ہے۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ رب العالمین جب ہم نقصان میں ہیں تو نقصان سے بچانے کا نسخہ بھی آپ ہی رب العالمین کے پاس ہوگا۔ یقیناً ناظرین کرام، رب العالمین نے نقصان میں بتایا تو ہے، تمام انسان کو نقصان میں بتایا ہے، لیکن ساتھ میں رب العالمین نے ان نقصانوں سے بچنے کا نسخہ بھی بتا دیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم رجوع کرتے ہیں قرآن عظیم کی طرف۔ پارہ 30 سورۃ العصر فرمان رب العالمین ہے، جس کا مطلب و مفہوم ہے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین اس کا انمول نسخہ بتاتے ہیں کہ اس نقصان سے بچنے کا نسخہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بچنے کا نسخہ جو رب العالمین نے بتایا ہے، اس نسخے کو چاہے وہ طاقت والا ہو، دولت والا ہو، حکومت والا ہو، اور بنگلے والے ہوں یا گاڑی والے ہوں یا عمدہ لباس والے ہوں، یا من جملہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی ہوں، وہ محل میں رہتا ہو کہ جھوپڑی میں رہتا ہو، وہ چکن چنگیزی کھاتا ہو یا چٹنی روٹی کھاتا ہو، مطلب اس سے نہیں ہے۔ جو نسخہ آگے بتایا جا رہا ہے، ان نسخوں کو جو کوئی بھی اپنا لے گا، دونوں جہاں کی کامیابی وہ حاصل کر لے گا، اور بالخصوص وہ پرماننٹ لائف، وہ دائمی زندگی جو موت کے بعد ہمیں ملنے والی ہے، اس دائمی اور پرماننٹ لائف کو وہ کامیاب کر لے گا۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 4 نسخے کون کون سے ہیں کہ جس کو اپنا لینے سے انسان دونوں جہاں کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین آگے نسخہ بتا رہے ہیں۔ نسخہ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ نسخہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس پر ایمان لائے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان والبعث بعد الموت، جو 7 چیزوں کا ایمان مفصل میں ذکر ہوا ہے، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا کہ جو کچھ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے، وہ چیز دکھتی ہو کہ نہ دکھتی ہو، یقیناً وہ چیز ہے تو ہے۔
تو ایمان بالغیب، ایسی چیزوں پر بھی ایمان لانا جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، اور ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو چیزیں ہمیں نہیں دکھتی ہے، جیسے عذاب قبر اور قیامت کا قیام، جہنم اور جنت، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو دکھتی ہیں اور جو نہیں دکھتی ہے، جن باتوں کی خبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، آمنا و صدقنا بولنا۔ تو نسخہ نمبر 1 ہے ایمان لانا۔ نسخہ نمبر 2، جب ایمان میں داخل ہو گئے اور ایمان میں داخلہ لے لیا ہے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال صالحہ کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو دوسرا نمبر ہے اچھے کاموں کا، کہ جب ایمان میں داخل ہو گئے تو اب اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اور ایسے کام کرو کہ جس سے عالم والوں کو فائدہ پہنچے۔ المختصر اعمال صالحہ احکم الحاکمین کے حکم کو مان لینا، یعنی رب نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دے دیا ہے اس پر عمل کر لینا، اور جن کاموں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے مکمل بچے رہنا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ یوں کہیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، یہ فرمان رب العالمین ہیں کہ میرے محبوب جن باتوں کا حکم دے دے اس کو کر لو، اور جن چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہی اعمال صالحہ کا مختصر مطلب و مفہوم ہے۔ تو یہ نسخہ نمبر 2۔ یہ جو 2 نسخے بتلائے گئے ہیں اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اگلے 2 نسخے پر نظر ڈالیے، اگلے 2 نسخے جو ہیں اس پر اب نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 نسخے تو ہمارے کام میں آ رہے ہیں، یہ ہماری ذات کے لیے ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اگلے 2 نسخے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جب ایمان میں داخل ہو گئے، اعمال صالحہ کر لیے، تو ابھی بھی تمہاری کامیابی ناقص اور ادھوری ہے جب تک بعد کے 2 نسخے پر مکمل عمل نہ کر لو۔ وہ بعد کے 2 نسخے کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تاکید کرنا، یعنی تمام جو اچھے کام ہیں، جو لوگوں کے فائدے کے کام ہیں اور جو آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے والے کام ہیں، ان کاموں پر خود عمل کرنا اور اپنے اعزاء اقربا، ملنے جلنے والے دوست احباب اور تمام عالم والوں کو ان باتوں کی تاکید کرنا، یعنی حق باتوں کی تعلیم کرنا، حق باتوں کی تبلیغ کرنا اور حق باتوں کی تاکید کرنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور بھلائی کی طرف بلانا، یہ تیسرا نسخہ ہے۔ اس تیسرے نسخے کا تعلق جو ہے عوام الناس سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نمازی بن گیا، حاجی بن گیا، قرآنی بن گیا، ذکر اور تلاوت کرنے والا بن گیا، میری نجات کے لیے اتنا بس ہے۔ ہرگز ہماری نجات کے لیے اتنا کافی اور بس نہیں ہے، اور ابھی مکمل کامیابی ہم نے حاصل نہیں کی ہے، چونکہ مکمل کامیابی کے لیے 4 نسخے رب العالمین نے بتائے ہیں، جن میں 2 نسخوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے اور 1 نسخے کا تعلق جو ہے وہ عوام الناس سے ہے، کہ عوام الناس میں جو احکامات خداوندی ہیں اور جو فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رب کا حکم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں پر خود عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کی تاکید اور ہدایت دوسروں کو کرتے رہنا، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہنا، یہ حق باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہنا، اس کا مذاکرہ کرتے رہنا، یہ تیسرا نسخہ ہے۔ چوتھا نسخہ ہے ناظرین کرام کہ ظاہر سی بات ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جھوٹ کے دور میں سچائی پہ چلنے والے، جھوٹ کے دور میں سچائی پہ چلنے والے، تو نے جو راستہ پکڑا ہے وہ ٹیڑھا ہے بہت۔ کہتے ہیں نا کہ گلوں کی گر طلب ہے تجھ کو تو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ جب انسان حق کی آواز کو بلند کرتا ہے اور سچائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے راہوں میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں پر جب وہ صبر کرتا ہے اور اپنے مشن اور کام کو لے کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں اور حق پر چلنے کے راستے میں
اور سچائی کا اعلان کرنے میں بہت سارے لوگوں کی دشمنی بھی مول لینی پڑے گی، ناراضگی مول لینی پڑے گی، سخت اور سست باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ تو جب کبھی ایسا موقع آ جائے دعوت و تبلیغ کے کام میں تو وہاں پر صبر کرنا۔ تو چوتھا نسخہ بتایا گیا ہے کہ صبر کی تاکید کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، یہ چوتھا نسخہ بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب کبھی بھی اتار چڑھاؤ آئے تو وہاں پر اللہ کے لیے صبر کرنا، اور اگر کسی اور کے ساتھ حالات بگڑ جائے تو ان کو صبر کی تاکید کرنا۔ معزز ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہماری مکمل کامیابی و کامرانی کے لیے، بالخصوص پرماننٹ لائف جو ہماری موت کے بعد ملنے والی ہے، دائمی زندگی، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں 8 کام کرنے پڑیں گے۔ 4 کاموں کا ذکر میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے پہلی ویڈیو میں، جس کا تعلق حقوق القرآن سے تھا، اور یہ 4 کام، ان 4 کاموں کا اب تذکرہ ہو گیا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ان 8 نسخوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احسان کو ہم مانیں اور اس کی شکر گزاری کر کے زندگی گزاریں، تو میرے بھائیوں انصاف کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا وقت اس رب العالمین کے لیے ضرور نکالیں، جس رب العالمین نے مفت میں روشن آنکھیں عطا کی ہے، جس رب العالمین نے مفت میں سننے والے 2 کان دیے ہیں، جس رب العالمین نے سونگھنے کے لیے مفت میں جو ہے ناک عطا کی ہے، جس رب العالمین نے بولنے کے لیے منہ میں زبان عطا کی ہے اور چکھنے کی اس میں تاثیر پیدا کی ہے، اور جس رب العالمین نے تمام کائنات کو پیدا کر کے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، اس رب العالمین کے لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا وقت اس احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے ضرور نکالیں گے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو مکمل طور پر بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم ملتے ہیں ان سوالوں کے ساتھ کہ ہمیں وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔